خوش آمدید میزان سحری کے دسترخوان میں بغیر کسی تمہید کے، چونکہ وقت ظاہر ہے قیمتی ہے، تو مفتی عامر صاحب ابھی ایک کنجوسی اور بخل کے حوالے سے بڑی تفصیلی، تو میں نے ایک سوال چھوڑا تھا کہ شاہ خرچی یہ ایک ایسی چیز ہے، یعنی اس کی بھی مذمت ہے یا ٹھیک ہے؟ میں نے مثال بھی جو لوگ کہتا ہوں میں پرواہ نہیں کرتا یار، میں تو ایک رات میں یاروں پہ اتنے تو اڑا دیتا ہوں، میں کو مثلا یہ اچھی بات ہے، یہ سخی ہونا ہے یا یہ بھی غلط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں دین اسلام دین فطرت بھی ہے اور اعتدال کا درس بھی دیتا ہے۔ صحیح ہے۔ حد سے زیادہ ہاتھ کو روک لینا اور کنجوسی کرنا یہ بھی منع کرتا ہے، اور حد سے زیادہ خرچ کرنے سے بھی روکتا ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں یہ کہا گیا کہ جو مبذرین ہیں یعنی فضول خرچ، وہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی قرار دیا۔ اب یہ دیکھیں جیسے آپ نے جملہ چھوڑا دوستوں پہ لٹانا، تو ایسا نہیں ہے کہ دوستوں پہ لٹانے والا شیطان کا بھائی ہے صحیح ہے۔ اور ضرورت پہ کسی کے اوپر خرچ کرنے والا بھی، ہاں بلا وجہ خرچ کرنا، غیر ضروری طور پہ خرچ کرنا، وہ چاہے کہیں بھی ہو، صحیح ہے۔ اسلام نے اس کو بھی جو ہے وہ منع کیا ہے، روکا ہے کہ اس میں بھی احتیاط کریں کہ غیر ضروری خرچہ نہ کریں اور جہاں خرچ کرنا ہے وہاں روکے نہیں۔ ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ یہ خرچ کرنے کا معاملہ ہو، اسی طریقے سے وضو میں پانی کے استعمال کی بات ہو، میاں بیوی کے درمیان تعلقات معاملات تو ہر چیز کے اندر بین ذالک قوامہ، کہ ان کے درمیان ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے، نہ افراط ہو نہ تفریط۔ زبردست۔ ٹھیک، رضوانی صاحب کل ایک سوال چھوڑا تھا کہ روزے کے کفارے کے حوالے سے ایک سوچ ہے کہ اچھا بھائی ایک اگر روزہ نہیں رکھا تو مثلا اتنے فقیروں کو کھانا کھلانا ہے، تو میں روزہ کوئی بیماری یا عذر نہیں، وہ تو ایک بات ہو چکی ساری، تو پھر میں اس لیے روزہ نہ رکھوں، یا کوئی بڑا، اب میں دوبارہ لفظ باس کہنے لگا تھا، میں کہا لوگ کہیں گے آپ باس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں، لیکن اگر کوئی اپنے ماتحتوں سے کہے کہ پھر آپ لوگ روزہ نہ رکھیں کیونکہ آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ میں اس کی مثال سے گزر چکا ہوں، اتنے لوگوں کا کھانا بنتا ہے نا، یہ ہم کر دیں گے، چلیں، تو یہ ایسا ممکن ہے کیلکولیٹر پہ حساب ہو سکتا ہے ایسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ ایک واجب ذمہ داری ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ صحیح ہے۔ اس سے جو مستثنیات میں ہیں اس کی فہرست الگ ہے، اس میں یہ کہیں پر بھی نہیں آتا، نہ یہ مریض ہے نہ کوئی دوسرا ایکسکیوز موجود ہے، صرف اس وجہ سے کہ تھوڑی سی راحت ہو جائے گی یا اپنے روزمرہ کے کام جو ہیں ان کی سپیڈ بڑھ جائے گی پرفارمنس کے اعتبار سے، اس کی بنیاد پر روزہ قطعاً معاف نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتا تو اس کی جو ذمہ داریاں آتی ہیں، ایک تو اس نے گناہ کیا تو استغفار اور توبہ اس کی ذمہ داری ہے، جب روزہ اس نے نہیں رکھا ہے تو بعد میں اس کو قضا تو کرنی ہی ہے، صحیح ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو پھر کفارہ بھی دینا ہے، اور وہ کفارہ ایک غلام آزاد کرنا، 60 روزے مسلسل رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا ایک روزے کے عوض 60 روزے مسلسل رکھنا، اور وہ قضا تو اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے ہی، اس کے علاوہ پلس تو یہ ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر یا 60 مسکینوں کو کھانا یا 60 مسکینوں کو کھانا یا 60 روزے رکھ لیں یا کھانا کھلا دیں، پلس وہ ایک قضا کا روزہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اچھا اب اگر ٹھیک ہے، اس میں کوئی اور میں صرف سوال پوچھوں، اگر میں کوئی اختلاف ہو تو آپ پلیز بتائیے گا کہ انہی سے جوڑتے ہوئے کہ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں ابھی یہ جو رمضان کے 12 دن ہے نا، یہ اس میں میرا بڑا ضروری کام ہے یا اس میں بڑی گرمی ہے، ابھی چھوڑ دیتا ہوں میں، سردیوں میں یہ کروں گا کہ ہر روزے کے بدلے ایک قضا رکھ لوں گا اور 60 کو کھانا کھلا دوں گا، یہ چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ تو آل یہود نے کیا تھا کہ گرمیوں میں جو ہے وہ روزے آتے تھے تو کہا کہ سردیوں میں لے آؤ، باہر میں لے آؤ، 10 بڑھا دو، تو یہ تو ان کے کام تھے۔ انہوں نے دین کو اس طریقے سے بیچا، دینی عبادات کو، شرعی عبادات کو انہوں نے احکامات کو پیسوں میں تولنا چاہا۔ یاد رکھنا کہ عبادات کو پیسوں میں نہیں تول سکتے، خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں۔ ہاں، تو اسی لیے اگر اس نے ایک روزہ بھی چھوڑا ہے تو پورے دہر کا روزہ رکھے تب بھی اس ایک روزے کا آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا۔ جی، اس کفارے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کور ہو گیا، کہ ٹھیک ہو گیا، حساب برابر ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ ہاں، کوئی خدا نہ خواستہ کسی عذر سے ٹوٹا ہے، صحیح ہے، تو اسلام نے فلیکسیبلٹی دی ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پورے احکامات موجود ہیں۔ صحیح ہے۔ لیکن دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے نماز نہ پڑھنا، صحیح ہے، لیکن یہ میں نماز نہیں پڑھتا، غلط کرتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے روزہ نہ رکھنا، یا میں روزہ نہیں رکھتا، غلط کرتا ہوں۔ لیکن ایک ہوتا ہے عبادات کا مذاق اڑانا کہ یار نہ کرو، پیسے دے دو، ایسا کوئی کنسپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آخر اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں، یہ جواب تو سارے درست ہیں، لیکن اس کو اس طرح بھی دیکھا جائے کہ اس میں سب سے اہم چیز ہے اللہ کا حکم، یعنی میرا حکم نہیں ہے کہ میں اس کو ساکت کر دوں، نہ کسی بوس کی مجال ہے کہ وہ ساکت کرے، حکم دینے والا روزے کا کون ہے؟ اللہ، تو ساکت بھی وہی کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا جیسے آپ نے کہا، علامہ صاحب نے آیت بھی پڑھی کہ
قرآن میں یہ تو ہے کہ مریض اور مسافر جو ہے وہ اس کو مؤخر کر سکتے ہیں، مگر کہیں قرآن میں نہیں ہے کہ باس اس کو مؤخر کر سکتا ہے۔ آپ سمجھے نا، یا موسم کی وجہ سے آپ اپنی مرضی سے سہولت سے اس کو مؤخر کر دو۔ صحیح ہے، تو اصل چیز ہے کہ اللہ یہ آیت ہے قرآن میں کہ رمضان میں رکھنے روزے۔ جی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے نا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو کوئی اور نہیں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے اس میں۔ آخر میں 2.5 منٹ میں چاہتا ہوں، آج پہلا جمعہ ہے، جمعے کے دن کے حوالے سے ایک ایک بات پہلے آپ فرما دیجیے۔ جمعے کا دن عید کا دن ہے، پھر رمضان کا جمعہ ہو تو اس کی جو اہمیت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے۔ جمعے کے دن نہانا سنت ہے، تو میں یہ سنت کی تعلیم بھی دیتا ہوں کہ کل نماز جمعے کا باقاعدہ اہتمام کریں، صحیح ہے، اور غسل کر کے جائیں، صحیح ہے، اور ابتدا میں ہی جائیں تاکہ پہلی صف کی جو جمعے کی فضیلت ہے صحیح ہے، ان کا نام جو ہے وہ فرشتے باقاعدہ کھڑے ہوتے ہیں اور سنہری حروف میں لکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس فضیلت کو حاصل کریں۔ بس اس کے اندر یہی ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا پہلا جمعہ، کیا کہنا، ویسے بھی سید الایام، اگر ہفتے کے 7 دن ہیں تو 7 دنوں کا جو سردار ہے وہ جمعے کا دن ہے، تو پھر اس کے بعد ماہ رمضان کا یہ دن، اور اسی مناسبت سے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بہت عزیز دوست مولانا اون نقوی صاحب، جی ہاں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، انا للہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ بہرحال وہ بہت خوش نصیب ہے کہ شب جمعہ بھی ان کو ملی اور ماہ مبارک رمضان بھی ان کو ملا، تو پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے انشاءاللہ۔ سید الایام سید الشہور میں آیا ہے، واہ، دنوں کا سردار، مہینوں کے سردار میں آئے، اور پہلا جمعہ سب کو مبارک ہو۔ میں اتنا عرض کروں گا کہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ جہنمی جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، لیکن جب جمعرات کی غروب آفتاب آ جائے اور جمعۃ المبارک کی غروب آفتاب تک ہر گھڑی میں 10 لاکھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت نماز ہے، وقفہ لیتے ہیں، اذان فجر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ روزہ رکھنے کی دعا۔ وبصوم غد نويت من شهر رمضان، میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم،
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبأثم مكاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جزاک اللہ جناب وسیم وسیع صاحب. کیا کہنے ہیں اذان فجر اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے 2:15 پر. انشاءاللہ تیسرا روزہ الحمدللہ اختیار کر لیا ہے اہلیان پاکستان نے, دنیا کے کئی ممالک میں چوتھا روزہ. ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ کل پوری دنیا میں آج انفیکٹ انشاءاللہ 2:15 میں ہوتی ہے آپ سے ملاقات. اس دعا سے اختتام کرتے ہیں. وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. 2:15 انشاءاللہ. اللہ حافظ.